نمبر 3، مردہ شعور نہیں رکھتا ہے، اس لیے اگر اس کے ساتھ کچھ کیا بھی جائے مار پیٹ تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قبر میں اگر اس کو کچھ ہو رہا ہے تو قبر میں عذاب اس کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو شعور ہوتا ہے نہیں. کسی کی باڈی کو کچھ بھی کیا جائے اس کو کچھ ہوگا نہیں. تو اس کو کچھ تکلیف پہنچائی بھی جائے، اس کو آگ میں جلایا جائے یا اس کو قطع کیا جائے، اس کا آپریشن کیا جائے، اس کی چیر پھاڑ کی جائے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. چلاتا گیا ہو نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس کو. تو کچھ لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے قبر کا عذاب غلط ہونے کی کہ قبر میں جو جسم ڈالا جاتا ہے وہ جسم کیسا ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کیجئے وہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے. اور اس کی آیت بھی ہے قرآن میں دلیل کے لیے. کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردہ سنتا نہیں ہے. اے نبی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردے کو سنا نہیں سکتے، مردوں کو سنا نہیں سکتے. جب وہ سن نہیں سکتا ہے تو اس کو احساس کیا ہوگا؟ اس کو شعور ہی نہیں ہے. اب یہ جو دلیل ہے یہ بہت یعنی کچی دلیل ہے، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہے اور ادھوری معلومات کا ایک اچھا نمونہ ہے. کہ یہ کہنا کہ مردہ سنتا نہیں، اس کو شعور نہیں ہوتا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اس کو کوئی سینس نہیں ہے، وہ سینسلیس ہے. آپ اس کو ٹچ کرو بولے گا، آپ کسی کو ہاتھ لگاؤ وہ پلٹ کے دیکھے گا. آپ مردے کو پیچھے سے ہاتھ لگاؤ پلٹ کے دیکھتا ہے نہیں. آپ اس کو کچھ بولا السلام علیکم جواب دیتا ہے نہیں، دے گا تو نہیں دیتا ہے جواب، وہ جواب نہیں دے گا آپ کا. وہ میت ہے، وہ مر چکا ہے، اس کو شعور نہیں ہے، وہ آپ سے انٹریکٹ نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی شعور باقی نہیں، اس لیے اس کو قبر میں ڈالو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اس کو. ایک یہ بھی شبہ لوگوں کا ہے، لیکن کیا یہ صحیح ہے؟ یہ غلط ہے. دیکھیے اسی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي. دیکھیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن پڑھ کے بھی ایک آدمی قرآن کی آیات سے غلط مطلب کیسا نکال سکتا ہے؟ جب صحیح طور سے نہیں پڑھے گا تو گڑبڑ کرے گا. اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ سلف کے فہم سے قرآن کو لے، حدیث سے جوڑ کے لے اور اہل علم کی رہبری میں لے. جو دل میں آ رہا وہ نہیں پڑھے. ہاں وہ لوگ بھی غلط ہیں جو بولتے ہیں کہ دیکھو قرآن اس لیے مت پڑھو. یہ لوگ بھی کیا ہیں؟ یہ لوگ بھی غلط ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی لاپرواہی سے گاڑی چلانے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ اس کا ہو گیا تو بولے دیکھو گاڑی چلانے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس لیے کوئی گاڑی نہیں چلانا چاہیے. صحیح ہے؟ یہ بات ہی غلط ہے. گاڑی چلانا اپنی جگہ صحیح ہے لیکن تم صحیح چلاؤ، غلط مت چلاؤ اس کو. اور غلط آدمی کی وجہ سے وہ کام ہی مت چھوڑو. تو کسی آدمی کا دیکھا بزنس، اس نے لاپرواہی سے بزنس پورا برباد کر دیا، کیا ہے بولے گا لوگوں کو دیکھو بزنس میں ایسا ہوتا آدمی محتاج ہو جاتا اور اس کا زندگی برباد ہوتی اس لیے بزنس مت کرو. بولتا ہے کوئی؟ نہیں بولتا ہے. تو قرآن اگر آدمی غلط طریقے سے پڑھے گا تو ظاہر بات ہے قرآن کیا الف با بھی غلط طریقے سے پڑھے گا تو نقصان ہوگا. لیکن ایک آدمی اگر صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا ہے کہ مردے کو اگر اللہ چاہے تو شعور ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. یہ ہمارا دوسرا موضوع جو تفصیل سے ہم کبھی اور لیں گے. کیا مردے سنتے ہیں؟ کیا مردے کچھ دیتے ہیں؟ کیونکہ یہاں کچھ لوگ کچھ ہو جائیں گے. دیکھو بابا سنتے ہیں، قرآن میں اچھا ہوا ہے ہم آج ان کے منہ سے سنے، ہم نے اچھی دلیل ملی اپنے کو. چلو ابھی لیکن ذرا پورا سنو، جلدی جاؤ مت. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. زندے اور مردے برابر نہیں، یہ بھی یاد رکھو. اللہ نے کیا فرمایا کہ زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور. اور اے نبی آپ جس کو چاہیں، آپ جو قبروں میں ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے. جو قبروں میں ہیں آپ اے نبی ان کو سنا سکتے نہیں. تو جو قبر میں آپ نہیں سنا سکتے لیکن اللہ جس کو چاہے اس کو سنا سکتا ہے. تو اس سے مردے کے مطلق سننے کی نفی ہے، یعنی وہ سن ہی نہیں سکتا ہے، سنتا ہی نہیں، ایسا ہے نہیں. اللہ چاہے اس کو سناتا ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے کہ جب دفن کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو میت کیا ہوتا ہے؟ ان کے چلنے کے جوتیوں کی آواز کو سنتا ہے. خفق نعالہم، اس کو سنا، کیونکہ اس وقت میں فرشتے وہ جب لوٹتے ہیں پلٹتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں، اس کو وہ چھوڑ کے نکلتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں.
تو اس کو اس وقت میں سبھی علماء نے یہ مستقل موضوع ہمارا کبھی اور دیکھیے اس کو وہ آواز سنائی جاتی ہے کہ دیکھ لوگ چھوڑ کے جا رہے اب تیرے کو، تیرے اپنے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جوتیوں کی آواز وہ سنتا ہے۔ تو اس آیت سے، پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ آپ نہیں سنا سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلق نہیں سنتا ہے، بالکل ہی نہیں سنتا ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے۔ اور اے نبی، اب اس سے کوئی آدمی بولے گا اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، ہم بابا کے پاس ڈیلی جائیں گے سنائیں گے، اللہ چاہے گا تو سنا دے گا، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی، آپ جو لوگ مر چکے ہیں قبروں میں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ نبی نہیں سنا سکتا، تو سنا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی بھی نہیں سنا سکتے۔ تو کیا زندہ کے بارے میں بولا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ دنیا سے جا چکا ہے۔ زندہ تو آپ بولو گے وہ سنتا ہے، لیکن میت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نبی آپ جس کو چاہو نہیں سنا سکتے۔ ہاں، اللہ جس کو چاہے سناتا ہے، یہ اللہ اگر چاہے تو سنائے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ مردے کو اللہ چاہے تو شعور دے سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔